مولانا فضل الرحمان کو دیکھ لو، سیاستدان تو ایسے ہوتے ہیں، کل تک کچھ کہہ رہے تھے آج کچھ کہہ رہے ہیں، اتنے بڑے مولانا صاحب کل تو یہ کہہ رہے تھے یہ ہے آج یہ، تو کس کے پیچھے لگو گے بتاؤ؟ سعید انور مجھے بتاتا ہے، کہتا ہے جب میں نیا بنا نا کرکٹر، پہلا میچ کھیلا، مجھے پاکستان کی ٹیم میں گیا تو پہلا میچ میں کھیلا جا کے آسٹریلیا میں، اس وقت کھیلتے تھے لوگ آہستہ آہستہ، تو کہتا میں گیا، میں نے جا کے ادھر ڈینسن کو ادھر چھکا، تھامسن کو ادھر چھکا، تھوڑے سے بالوں میں نے 48 سکور کر لیا۔ کہہ رہا میں نیٹ پہ گیا تو عمران بھائی نے کہا کہ دیکھو تم یہ جو کھیلتے ہو نا، تم تھوڑا کراس کھیلتے ہو تو تم یہ ادھر کھیلا کرو۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، عمران بھائی اتنے بڑے کرکٹر ہیں، سپر سٹار ہیں کرکٹ کی، ان کو پتہ ہے۔ میں نے ٹھیک ہے۔ وہ عمران بھائی ادھر ادھر ہوئے تو جاوید میاں یاد آ گئے، عمران خان کے بارے میں کہا یہ بالر ہے، تو تلا کے بولتے یہ بالر ہے، اسے کیا پتہ کھیلنا کیسے ہے۔ جب میں دین پہ آیا تو مجھے فون آئے، ہر بندہ کوئی بریلوی کوئی دیوبندی، وہ میرے پیچھے پڑ گئے۔ میں کہا کون سے صحیح ہیں، کون سے صحیح ہیں؟ تو کہتا پھر میں نے فیصلہ کیا کہ میں نے کسی کی نہیں سننی، میں آپ کو بتاتا ہوں 100 گلاں نہیں کوئی گل، بسترا چکتا رہ چک۔ جس نے دوسری شادی کی ہے وہ بیچارے کو بیڑا ہی غرق کر دیا اس کی بیویوں نے، سارے زمانے میں پھر گئی ہیں، یقین کرو۔ میرے گھر بھی پہنچ گئی وہ، اور رو رو کے کہے جی میری اس دوسری بیوی کو طلاق دلوا دیں، میرے پاس کو 150-200 تولہ سونا ہے، یہ سونا لے لیں طلاق دلوا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا الی صراط مستقیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وامتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد۔ قابل احترام دوستو، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، برخورداروں اور معزز مستورات، ایک بات ہمیں بار بار اپنے آپ کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ سمجھانے کی ضرورت یہ ہے کہ ایک بادشاہ تھا کسی ملک میں، اس نے اپنے وزیر کو بلایا، وزیر کو بلا کے کہا کہ بھئی میں تم سے 3 سوال کرنے لگا ہوں، ان 3 سوالوں کے اگر تم نے جواب دے دیے تو میں تمہیں بادشاہ بنا دوں گا اور خود میں یاد الہی میں مشغول ہو جاؤں گا۔ پہلے بادشاہ اسی طرح کیا کرتے تھے، بادشاہ بناتے تھے بیٹے کو، پھر یاد الہی میں مشغول ہوتے تھے۔ اس سے پہلے جب حکومت میں ہوتے تھے اس وقت یاد الہی نہیں کرتے تھے، بعد میں مشغول ہوتے تھے۔ جو حکومت میں آیا تھا نا، پھر اس کو یاد نہیں رکھتا کہ کون ہوں میں، کیا ہے، کون میرا واقف ہے، کون نہیں ہے، یا میں نے مرنا ہے، یا کیا ہونا ہے، پھر نہیں واقف۔ پھر دماغ ہوتے ہیں آسمان، نیچے نظر ہی نہیں آتا۔ اور میرے یاد ہے میری نانی رحمۃ اللہ علیہ ہوتی تھی، وہ کہتے تھے ایک کڑی جڑی نا اتنے ہی اتنے پھر دی ہے، اتنے ہی اتنے پھر دی، کیا مطلب کہ زمین پہ پیر نہیں ہے۔ جب آدمی بادشاہ بن جاتا ہے نا، پھر زمین پہ پیر، اس سے پہلے سب سے دوستی، گولڈی صاحب، بھائی جان السلام علیکم، تابع دار جی خیریت۔ جب بادشاہ بن گئے پھر وہ کہتے ہیں ہفتہ کو یا فون کر رہے ہیں، سن نہیں رہے، دیکھ نہیں رہے فون۔ تو بادشاہ سلامت نے کہا کہ اگر تم بات یہ جواب دے دو گے تو تم بادشاہ، میں یاد الہی میں، اگر نہیں جواب دیے تو کل اگر تم نے یہ جواب نہ دیے تو تمہاری گردن قلم کر دی جائے گی۔ ایک کہانی ہے، سچ سے اس کا کیا تعلق ہے یہ نہیں پتا، ایک روایت، ایک ایسے ترغیباً ایک بات ہے۔ 1 مہینے کا تمہیں ٹائم دیا، انہوں نے سوال کرے، ان کا بتاؤ سب سے بڑا سچ کیا ہے، اور سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے، اور سب سے میٹھی چیز کیا ہے۔ یہ 3 سوال ہیں۔
اب وہ سوچتا رہا کہ کیا ہے، لوگوں سے پوچھتا بھی رہا، کسی نے جواب ہی نہیں دیا۔ اب اس کو 28 دن گزر گئے، ان کا کوئی جواب نہ سمجھ آئے۔ جب 28 دن گزرے، 2 دن باقی رہ گئے، اس نے کہا 28 دن پتہ نہیں چلا تو 2 دن میں اور بھی پتہ نہیں چلنا، لہذا قتل ہونے سے بہتر ہے کہ ملک چھوڑ کے نکل جاؤ۔ وہ رات کو نکل گیا، اس سے کوئی جہازوں کا زمانہ، گاڑیاں تھیں، وہ پیدل ہی سواری پہ نکل بیچارہ ساری رات سفر کرتا صبح اسے بہت پیاس لگی، ایک کھیت میں پہنچا، ایک کسان اپنا ہل چلا رہا تھا۔ اس نے دیکھا کسان نے کہ شکل سے کوئی متمول سا آدمی لگتا ہے، بہتر آدمی، کپڑے شپڑے بھی ٹھیک ہیں، کیا مسئلہ ہے اس کو؟ اس نے کہا پانی کا ایک گلاس پلا دو۔ پانی پلایا، کیا مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا چھوڑو یار، کیا مسئلہ، تمہیں کیا بتائیں کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا یہ کسان ہے، پینڈو، اس نے کیا بتانا ہے؟ انہوں نے کہا پھر بھی بتاؤ صحیح، شاید کبھی کوئی۔ اس نے بتایا کہ میں اس طرح وزیر ہوں، اور یہ بادشاہ نے سوال کیے ہیں، اور اب میرے سمجھ نہیں آئی تو لہٰذا اب میں ملک چھوڑ کے بھاگ رہا ہوں۔ اس نے کہا یہ تو بڑے آسان سوال ہے، یہ تو مشکل بات ہی کچھ نہیں۔ اس نے کہا ہیں؟ میں بتاتا ہوں تمہیں بھی۔ انہوں نے کیا؟ انہوں نے کہا سب سے بڑا سچ موت ہے، مر جانا ہے، یہاں رہنا نہیں، اس سے کسی کو انکار نہیں، نہ مسلمان کو، نہ کافر کو، نہ ہندو کو، نہ سکھ، کسی کو، سب کو پتہ ہے کہ مر جانا ہے، رہنا نہیں، نمبر 1۔ اور نمبر سب سے بڑا جھوٹ یہ دنیا ہے، یہ چھوٹنی کچھ بھی نہیں، اور نہ یہ کسی کے بس کی بات ہے، نہ کوئی اس کو کما سکتا ہے، نہ اپنی مرضی سے رہ سکتا ہے، کچھ بھی، یہ جھوٹ ہے۔ اس نے کہا وہ بڑا خوش ہو رہا، 2 سوال ہے۔ تیسرا، اس نے کہا تیسرا سوال سب سے میٹھی چیز کیا ہے، اس کے لیے میری ایک شرط ہے، وہ یہ تمہیں پوری کرنی پڑے گی۔ انہوں نے کہا وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا وہ میرا کتا بندھا ہوا ہے، وہ میرا کتا وہ بندھا ہوا ہے، رات کو میں نے اس کو دودھ ڈالا تھا، وہ اس نے تھوڑا سا دودھ، آدھا دودھ پی لیا ہے، تھوڑا ابھی اس کے کٹورے میں باقی ہے۔ تیسرے سوال کا جواب لینے کے لیے آپ کو یہ دودھ کتے کا بچا ہوا پینا پڑے گا۔ اس نے کہا یار میں عزت دار آدمی ہوں، تم نے بتا ہی دیے 2 تو یہ بھی بتا دو، اتنا ذلیل ضرور کرنا ہے کتے کا جھوٹا پلانا۔ انہوں نے کہا نہیں مجبوری ہے میری، شرط اس کا حل ہی ایک ہے، آپ وہ دودھ پیو تب بتاؤں گا، نہیں بتا سکتا۔ اب اس نے بہت ضد کی، بڑا سمجھایا، مگر وہ نہیں مانا۔ تو اس نے کہا یار، سوچا کہ چلو کیا کوئی دیکھ رہا ہے، یہی دیکھ رہا ہے یا میں دیکھ رہا ہوں، تو چلو اس کا کتے کا جھوٹا پی کے اگر بادشاہ بن جاتے ہیں تو کیا ہے۔ انہوں نے کہا چل ٹھیک ہے، لاؤ۔ وہ کتے کا جھوٹا دودھ لا کے جو پینے لگا تو اس نے کہا 1 منٹ ٹھہر جا۔ اس نے کہا اب کیا ہوا؟ انہوں نے کہا یہ دودھ تمہیں پلانا مقصود نہیں تھا، تمہیں بات سمجھانا مقصود تھی کہ دیکھو تمہاری غرض ہے نا، غرض ہے تمہاری ضرورت ہے، حاجت ہے، اس کے لیے تم کتے کا جھوٹا پینے کو بھی تیار ہو گئے ہو۔ یہ ہوتی ہے غرض اور حاجت، جس کے لیے آدمی ہر کام کرنے کو تیار ہوتا ہے۔ تو سب سے میٹھی چیز غرض ہے، اگر وہ ہو تو آدمی سب کچھ کر جائے گا۔ لو یہ پکڑو سوال جواب، جاؤ۔ وہ خیر گیا، اپنا سوال بتائے تو بادشاہ بن گیا۔ یہ سارا واقعہ سنانے کا اب تو مقصد یہ تھا کہ سب سے بڑا سچ موت ہے، ہم نے جانا ہے یہاں سے۔ موت اگر یاد رہے، اگر موت یاد رہے تو سارے مسئلے سیدھے ہو جائیں گے۔ اگر موت یاد نہ ہو، اگر یہ بھول جائے کہ میں ایسے ہی رہنا ہے، تو پھر جس کے ہاتھ میں کچھ آئے گا وہ کچل کے رکھ دے گا دوسرے۔ اس لیے میرے دوستو یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں۔ دیکھو ہم کچھ نہیں کر سکتے، یقین کرو، میں آپ کو بتا دوں، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم سوائے زندہ باد مردہ باد کے اور کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم ہیں ہی کچھ نہیں، کیا کریں گے؟ چند لوگ آپ ہمارے ساتھ کھیلیں گے، آ کے 2-3 جج آ جائیں گے، 2-3 فوجی آ جائیں گے، 2-3 سیاستدان آ جائیں گے، وہ فیصلہ کریں گے، ہم دیکھتے رہ جائیں گے۔ اس لیے چھوڑ دو سب کو سب کے حال پہ،
اپنی آخرت کی فکر کرو میرے دوست، اپنی آخرت کی فکر کرو، کیونکہ چٹکی بجنی ہم نے قبر میں ہونا، کہ کسی نے قبر میں یہ باخدا نہیں پوچھنا کہ ملک کی معیشت ٹھیک ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی، تم نے اس میں کیا کردار ادا کیا تھا، بتاؤ پرائم منسٹر کون تھا، بتاؤ پی ٹی آئی کیا تھی، بتاؤ نون لیگ کیا، کسی نے نہیں پوچھنا وہاں سوال ہونا ہے بتا تیرا پالنے والا کون تھا، یہ بتا، یہ ان قریب سوال ہونے والا ہے، لمبا نہیں ہے، بتا کس کے طریقے پہ زندگی گزار کے آیا ہے، بتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا جانتا ہے، بتا، یہ سوال ان کی تیاری کرنی ہے ہم نے، جو اس کی تیاری کرے گا، جو اس کی تیاری کرے گا۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عقل مند کون ہے، کیسے پتہ کریں کہ یہ آدمی عقل مند ہے؟ اب ہم کہتے ہیں عقل مند کون ہے، ہمارا معیار اور ہے، ہم کہتے ہیں جناب ملک ریاض بڑا عقل مند ہے، کتنا پیسہ بنایا، میاں منشا بڑا عقل مند آدمی ہے، کیا جناب سارے بینک ہی خرید لیے، ایم سی بھی خرید لیا اس نے اپنا، ٹیکس بنایا، علیم خان صاحب بہت عقل مند آدمی ہے، کیا پارک بھی بنایا، کیا، کیونکہ ہمارا معیار پیسہ ہے، جس کے پاس پیسہ آ گیا ہم کہتے ہیں یہ کامیاب ہے، عقل مند آدمی۔ تو حضور کے سلسلے کیا فرما رہے ہیں، عقل مند کون ہے، کامیاب کون ہے؟ آپ نے فرمایا عقل مند آدمی وہ ہے جو موت کو سامنے رکھ کے زندگی گزارتا ہے، جس کو پتہ ہے میں نے مرنا ہے، اور جو بھی میں عمل کروں گا اس کا نتیجہ موت کے بعد کیا نکلے گا، جو اس بات کو سامنے رکھ کے زندگی گزارتا ہے یہ عقل مند آدمی ہے، باقی سب بے وقوف ہیں۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یہ بات کان میں کوئی نہیں ڈال رہا آج کل، اس وقت میڈیا کا دور ہے، میڈیا پہ دڑا دڑ پوسٹیں جا رہی ہیں، دڑا دڑ پوسٹیں جا رہی ہیں۔ وہ مجھے میڈیا والا کہنے لگا کہ بھائی جان جو سب سے زیادہ پوسٹیں دیکھی جاتی ہیں وہ ننگی ہوتی ہیں، اس کے بعد کامیڈی والی ہوتی ہیں، پھر سپورٹس والی ہوتی ہیں، تو میں نے کہا یہ دین والی کیا ہوتی ہے، کہ تو بس کوئی دیکھتا ہے، جو اصل بات ہے اس سے اتنا دور چلے گئے ہیں، کرنے والے بھی خیر تھوڑی ہیں، اصل بات کرنے والے بھی تھوڑے ہیں، جو کر رہے ہیں وہ کوئی اپنا فرقہ بیان کر رہا ہے، کوئی اپنا فرقہ بیان کر رہا ہے، کوئی اپنا فرقہ بیان کر رہا ہے، لیکن سچ مچ کی بات کرنے والے بھی تھوڑے ظاہر ہے۔ لیکن میرے دوستو چھوڑو سب کو، خود اپنے آپ کو سمجھو، خود اپنے آپ کو سمجھو خدا کے لیے کہ میں کون ہوں، میں کدھر آیا ہوں، میں نے جانا ہے یہاں سے، میں نے یہاں سے جانا۔ وہ مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں، مرزا علی صاحب کیا فرما رہے ہیں، مفتی تقی، مفتی فلانے، مفتی صاحب، چودھری صاحب، موٹیویشنل سپیکر کے، چھوڑو ان کو، یہ وہ دیکھو کہ مجھے کیا، میں ادھر مفتی بیٹھا ہے، ہمارے اندر ایک مفتی ہے جو بتاتا ہے کہ تم نے کدھر جانا ہے، کیا کرنا ہے۔ وہ سعید انور مجھے بتاتا ہے کہ جب میں نیا بنا نا کرکٹر، پہلا میچ کھیلا، مجھے پاکستان کی ٹیم میں گیا، تو پہلا میچ میں کھیلا جا کے آسٹریلیا میں، آسٹریلیا میں پہلا میچ، تو اس وقت ڈینس للی اور جیف تھامسن بالر ہوتے تھے، دنیا کے تیز ترین بالر تھے، بیٹسمین کے سامنے کانپتے تھے۔ تو کہتے ہیں میری 20-21 سال عمر تھی، ٹوپی پہنی، ہیلمٹ بھی کوئی نہیں، اب تو ہیلمٹ پہنتے، اب تو اسپنر کو بھی ہیلمٹ پہن کے کھیلتے، اس وقت کوئی ہیلمٹ، کہتے میں گیا اسی طرح جا کے، میں نے اس وقت کھیلتے تھے لوگ آہستہ آہستہ، تو کہتا میں گیا، میں نے جا کے ادھر ڈینس کو ادھر چھکا، تھامسن کو ادھر چھکا، تھوڑے سے بالوں میں نے 48 سکور کر لیا۔ اس وقت یہ رواج نہیں تھا، اس سے 48 سکور ہوتا تھا 90 بالوں میں، 80 بالوں میں، تو میں نے 30-32 بالوں میں 48 سکور کر کے آؤٹ ہو گیا۔ تو کہتا مجھے عمران خان اس وقت کپتان تھا، تو اس نے مجھے کہا کہ میں تمہیں بتاؤں گا کہ اس کو کیسے، تم بہت اچھے، تم ٹیلنٹڈ ہو، میں تمہیں نیٹ پہ بتاؤں گا کہ کیا کرنا ہے۔ کہہ رہا میں نیٹ پہ گیا تو عمران بھائی نے کہا کہ دیکھو تم یہ جو کھیلتے ہو نا، تم تھوڑا کراس کھیلتے ہو، تو تم یہ ادھر کھیلا کرو۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، عمران بھائی اتنے بڑے کرکٹر ہیں، سپر سٹار ہیں کرکٹ کی، ان کو پتہ ہے۔ میں نے کہا ٹھیک۔ وہ عمران بھائی ادھر ادھر ہوئے تو جاوید میاں داد آ گئے۔ جاوید میاں داد نے آ کہا یہ تو بالر ہے،
عمران خان کے بارے میں کہا یہ تو بالر ہے، تو تلا کے بولتے یہ بالر ہے، اسے کیا پتہ کھیلنا کیسے ہے، تو میں بتاتا ہوں کیسے کھیلنا، تو بلہ ادھر سے لایا کرو. تو کہتا ہے میں نے کہا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، واقعی وہ تو بالر ہے، بیٹسمین تو جاوید بھائی ہے، یہ جو بتا رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے، ان کی بات ماننی چاہیے. تو کہتا ہے تھوڑی دیر بعد یہ دونوں ادھر ادھر ہوئے تو سلیم ملک آ گیا. سلیم ملک نے آگے کہا یہ دونوں بابے ہیں، یہ ختم ہونے والے ہیں دونوں ہی، ختم، اب کرکٹ ختم ہو گئی ان کی، اب تمہیں میں بتاتا ہوں کس طرح کھیلنا ہے، اگلی کرکٹ کیسی ہے. تو کہتا ہے میں ایسا کنفیوز ہوا، میں کہا رہن دو بالر کو بھی، ان کو میں نے کسی کی میں خود ریسرچ کروں گا کیسے کھیلنا ہے اس وقت. تو کہتا ہے جب میں دین پہ آیا تو دین میں بھی مجھے لوگوں کا چلا، کیونکہ سعید انور بہت مشہور آدمی تھا، بے حد پاپولر آدمی تھا، بے حد. میں اس لیے کہہ رہا ہوں بے حد پاپولر تھا کہ میرے ساتھ، میں اس کو شروع میں جماعت میں لے کے گیا، آزاد کشمیر لے کے گیا جماعت میں، اس کو چلے کی جماعت تھی، اس کو ساتھ لے گیا، تو یہ نہیں تھا بالکل. تو شام کو مسجد میں جو سعید انور کا بیان سننے آتے تھے، پتہ کتنے لوگ آتے تھے؟ 10,000 15,000. مسجد میں بیان ہو نہیں سکتا تھا، ہم بیان کرنے کے لیے گراؤنڈ میں لوگوں کو بٹھا، 10,000 15 ایسی مسجد کوئی تھی نہیں، مخلوق آتی تھی کہ سعید انور اتنا مشہور آدمی تھا. کہتا جب میں دین پہ آیا تو مجھے فون آئے کہ جی میں فلانا بریلوی ہوں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کو یہ یوں ہے. دوسرا فون آیا میں دیوبندی ہوں، میں آپ کو بتاتا ہوں یہ غلط ہے، یہ آپ نے یوں کرنا ہے. تیسرے کے فون آیا جی میں اہل حدیث ہوں، میں بتاتا ہوں آپ کو یہ نہیں. چوتھا فون ہے جی میں اہل تشیع ہیں، تم یہ جوائن کرو. کہتے ہیں میں ہر بندہ کوئی بریلوی کوئی دیوبندی میرے پیچھے پڑ گئے. میں کہ کون سے صحیح ہیں؟ تو کہتے پھر میں نے فیصلہ کیا کہ میں نے کسی کی نہیں سننی، میں خود ریسرچ کروں گا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. اور میرے دوستوں جو خود ریسرچ کرے گا اس کو اللہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان بنایا ہے، مگر کس کے لیے آسان ہے؟ جو سمجھنا چاہتا ہے، جو سمجھنا چاہتا ہے اس کے لیے دین، اس کے لیے آسان ہے ہر دین، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں. لیکن جو سمجھنا نہ چاہے وہ کہے گا بھاجی وہ بھی صحیح نہیں، وہ بھی صحیح ہے، تو اللہ کی بتا دو، وہ اپنی مارتا رہے گا. اس لیے کوئی بات مشکل نہیں ہے، بالکل آسان ہے. وہ کہتے ہیں میں تو اس نتیجے پہ پہنچا ہوں، اتنے ادھر ادھر مطلب محنت کر کے ہر چیز پہ محنت کی ہے، ہر چیز سے کبھی سیاستدانوں میں محنت کبھی اس پہ جا، کبھی اس سے جا، کبھی اس پہ سارے محک میں پھر کے. تو میں نے پھر ایک ہی حل بتا رہا ہوں آپ کو، یقین کرو. اس طرح وہ نظام الدین صاحب مرحوم ہوتے تھے، کبھی جو بڑی عمر کے لوگوں کو پتہ نظام الدین کون ہوتا تھا، گوڈلی بھائی کو پتہ ہوتا نظام الدین کون تھا، یہ بچے تو نہیں جانتے ہوں گے. وہ ریڈیو پاکستان ہوا کرتا تھا، ریڈیو پاکستان، ٹی وی شی تھا نہیں، یا ٹی وی تھا تو بہت شروع کی بات ہے ٹی وی. تو وہ ان کا ایک اشتہار چلا کرتا تھا ٹی وی پہ، ریڈیو پہ اشتہار چلتا تھا 100 گلاں دی اکو گل تے بہتے پانی دا اکو ہی حل کی، نواب ٹیوب ویل اچھا برآمدات روڈ لاہوروں آئے ہو یہ اس کا اشتہار. مجھے حال بھی یاد ہے وہ اشتہار، اتنا کام میں پڑھتا ایک لفظ یاد ہے مجھے. میں آپ کو بتاتا ہوں 100 گلاں دی اکو ہی گل، بسترا چکتا رہ گھنٹ چل. آخرت کی محنت کرو میرے دوست، کچھ نہیں ہے یہاں، کچھ نہیں. دین کا کام کرو، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ، تبلیغ میں وقت لگاؤ. تبلیغ ایک اس وقت کا ایسا ادارہ ہے جو انسانوں کو انسان بننا سکھا رہا ہے، جو آخرت کی محنت سکھا رہا ہے. میں نے تو ابھی تک صرف تبلیغ ہی دیکھی، اور میرے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اور نہیں ہیں، اور بھی ہیں، لیکن جتنی آسانی سے لوگ تبلیغ سے اللہ تک پہنچ جاتے ہیں اتنی آسانی سے کسی اور جگہ سے نہیں پہنچ سکتے. 3 دنوں میں میں نے لوگوں کی زندگیاں بدلتے دیکھی ہیں. 3 دن لگائے، یقین کرو زندگیاں تبدیل ہوئی. یہ میں نے ثقلین مشتاق کو مجھے اچھی طرح یاد ہے، یقین کرو. ثقلین ابھی کرکٹ کھیلتا تھا تو میں نے ثقلین مشتاق کو کہا، میں نے کہا 3 دن ہمارے ساتھ لگا. تو یہ میرے ساتھ 3 دن گیا تھا، یقین کرو. سیالکوٹ سے میں لے گیا تھا، خدا کی قسم 3 دنوں میں ہی زندگی سی بدلی. 3 دن میں فیصلہ بدل گیا تھا.
وہیں سے داڑھی رکھ کے آ گیا، وہیں سے سب کچھ چینج ہو گیا، وہیں سے اللہ نے زندگیاں بدل دی، بچیاں اس کی عالمہ بن گئیں، بیٹا اس کا حافظ بن گیا، زندگیاں ہی تبدیل ہو گئی صرف 3 دن سے۔ یہ سعید انور کو میں ایک 10 دن کی جماعت میں لے گیا تھا، انضمام الحق کو 10 دن کی جماعت میں لے گیا تھا، یہ 3 10 دنوں نے زندگیاں بدل دیں۔ اور کوئی ایسی جگہ نہیں جو 10 دن میں اس طرح سوچ بدل دی انسان۔ اس لیے میری آپ سے عرض ہے، کچھ نہ کچھ وقت اللہ کے راستے میں لگا کے آخرت سیکھ لو، کچھ بھی نہیں ہے یہاں۔ یہ سیکھ لو کہ میرا نبی مجھے کیا کہہ رہا ہے، یہ سیکھ لو صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ مجھے کیا کہہ رہا ہے، میں نے کہاں جانا ہے۔ یہ اگر ورنہ زندہ باد مردہ باد کرتے کرتے مر جائیں گے، یقین کرو کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا، کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا۔ سیاستدانوں کے لیے لڑتے رہو گے، اللہ کے ہاں 2 پیسے مول نہیں پڑے گا۔ یہ جو کتنے لوگ جانیں دے رہے ہیں نا، حقیقی جنگ، حقیقی آزادی، اور یہ سب فراڈ ہے، کچھ۔ حقیقی زندگی وہ ہے جو اللہ کو پسند ہے، بس باقی جو جس کا دوست ہے، جس کو پسند کرتا کر ہی جائے، لیکن یہ کوئی لڑنے مرنے کی چیز نہیں ہے۔ سیاست کو لڑنے مرنے کی چیز نہیں ہے۔ سیاست دیکھ لو، مولانا فضل الرحمان کو دیکھ لو، سیاستدان تو ایسے ہوتے ہیں، کل تک کچھ کہہ رہے تھے، آج کچھ کہہ رہے ہیں۔ اتنے بڑے مولانا صاحب کل تو یہ کہہ رہے تھے، یہ ہے آج یہ، تو کس کے پیچھے لگو گے بتاؤ؟ اس لیے ان کے پیچھے لگنا نہیں، چاہے کوئی مولانا ہو، چاہے کوئی سیاست، اپنی آخرت بناؤ، خدا کا واسطہ ہے، اپنی آخرت بناؤ، اپنی آخرت بناؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم پہ احسانات کیے ہیں، یہ احسانات انسانیت پہ اور کوئی نہیں کر سکتا، نہ کیا ہے، نہ کوئی کرے گا، نہیں کر سکتا جتنا حضور کے ہم پہ احسان ہے۔ اور کتنی بڑی امت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ قیامت پر دن جو ساری انسانیت کھڑی ہوگی نا، ساری انسانیت آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک جو لوگ آئیں گے، ان کی ساری کی 120 صفحے ہوں گی، 120 صفحے، تو اس میں سے 40 صفحے ہوں گی پہلی امتوں کی، حضور سے پہلے 40 صفحے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی 80 صفحے، یعنی 2/3 میجورٹی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔ اتنی امت ہے حضور کی، پہلے 1,24,000 نبیوں کی اتنی امت نہیں جتنی اس سے ڈبل اکیلے حضور کی ہے، اور سب پہ حضور کا احسان ہے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد۔ اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضور نے ہمیں کچھ عطا ہی کیا ہے، مانگا ہم سے کچھ نہیں، ہمیں کچھ دیا ہی ہے، مانگا کچھ نہیں۔ آج میں آپ کو وہ بتاتا ہوں کہ حضور نے ہم سے کیا مانگا ہے۔ ایک ہی بات مانگی حضور نے ہم سے، شاید ہی کوئی لوگ ہیں اس ایک بات کو پورا کرنے والے، تھوڑے ہی ہیں۔ حضور نے ہم سے ایک درخواست کی، ایک ڈیمانڈ کی، ایک کیا کہا؟ کوئی بتائے تو میں اس کو انعام دوں گا کہ حضور نے ہم سے کیا مانگا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے یہ مانگا کہ دیکھو میری امت، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، مگر میرے لیے اللہ سے تم مقام محمود کی دعا کرتے رہنا۔ کیا؟ کہ جب اذان ہوتی ہے اس کو غور سے سنا کرنا، اور اس کے بعد میرے لیے دعا کرنا، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمہ آتی محمدا الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا۔ اے اللہ ہمارے نبی کو مقام محمود عطا فرما۔ مقام محمود وہ چیز ہے جس کو آخرت میں اللہ اپنے حبیب کو مقام محمود عطا فرمائیں گے۔ اس مقام محمود پہ پہنچ کے حضور ساری انسانیت کی شفاعت کریں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا میری امت میرے لیے مقام محمود اللہ سے مانگتے رہنا، لیکن تھوڑے ہی لوگ ہوں گے میرے دوستو جو اذان سن کے یہ دعا مانگتے ہوں گے، یا اذان سننے کے لیے چپ ہی کر جاتے ہوں گے۔ اور پھر ساتھ کیا کہا؟ جو اذان سنے گا غور سے اور اس کا جواب دے گا اور یہ بعد میں دعا پڑھے گا،
اللہ اس کو موت کے وقت کلمہ نصیب فرمائے گا. اتنا وعدہ کیا کہ میرے لیے یہ دعا مانگنا اللہ سے، میرے لیے یہ مانگنا، اور کچھ نہیں مانگنا. تو اپنے ایمان سے بتاؤ کتنے لوگ ہیں جو دعا اذان سن کے چپ کر جاتے ہیں اور اذان کا جواب دیتے پھر دعا مانگتے ہیں؟ بتاؤ کتنے لوگ اپنے نبی کی ایک ڈیمانڈ بھی نہیں جانتے، جیسے نبی نے ہم پہ کھربوں احسان کیے ہیں، کروڑوں لاکھوں نہیں، کھربوں احسان. خدا کی قسم حضور کی تو ایک ہی دعا کافی ہے جو ہم ہمارے لیے مانگی کہ یا اللہ میری امت کے ظالموں کو بھی معاف کر دے. کوئی ایسا بھی کوئی نبی ہوگا جس نے یہ کہا ہو یا اللہ میری امت کے ظالموں کو معاف کر دے؟ انبیاء نے تو یہ کہا یا اللہ میری بس ہو گئی، میری بس ہو گئی، میں نے ان کو سمجھایا، دن کو بھی سمجھایا، رات کو بھی سمجھایا، اندھیروں میں بھی اجالوں میں بھی، اب میری بس ہو گئی، ان کا فیصلہ کر دے. انبیاء نے دعا مانگی، کوئی نبی نے دعا مانگی اللہ اس کی بس ہو گئی، ان کا فیصلہ کر دے، اللہ سے عذاب اتار لیا. لیکن حضور نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی کو جب جبرائیل علیہ السلام نے کہا مزدلفہ کے میدان میں اور عرفات کے میدان میں، جب یہ کہا یا رسول اللہ بس کریں، اللہ کہہ رہے ہم نے آپ کی امت کو معاف کیا، ظالموں کو نہیں کریں گے، باقی سب کو معاف کیا. تو حضور مزدلفہ جا کے یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ میری امت کے ظالموں کو بھی معاف کر دے. اس دعا کا بدلہ ساری امت مل کے ساری زندگی درود شریف پڑھے، خدا کی قسم یہ اس کا احسان ادا نہیں کر سکتے. ایسا نبی، اس نبی کی زندگی نہ سیکھنا بذات خود ایک جرم ہے، بذات خود ایک جرم ہے. ایسی زندگی تجھے دیکھے گئے حضور، ایسی زندگی دیکھے گئے کہ جس میں مزے ہی مزے، زندگی میں مزے ہی مزے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی جو ہے اس کے دکھ میں بھی مزہ ہے. خدا کی قسم کوئی دکھ تو دنیا میں آتے رہتے ہیں، پریشانی تو آنی ہی ہے دنیا، وہ تو آنی ہے، کیونکہ ماں نے تو مرنا ہی مرنا ہے، ماں نے تو مرنا ہی ہے، باپ نے تو مرنا ہی ہے، بھائیوں نے مرنا ہے، دنیا سے جانے سے وہ دن دکھ کے آنے ہیں، بیویوں نے مرنا ہے، خاوندوں نے مرنا ہے، یہ تو آنا ہے. لیکن جو حضور کی زندگی گزار رہا ہوگا اس کے غم میں بھی مزے ہیں. جب اس کو غم آئے گا تو صبر کرے گا تو اس کو صبر والی جنت ملے گی. جب کوئی خوشی آئے گی تو شکر کرے گا، اللہ شکر والی جنت عطا فرمائے گی. اس کے تو ہر حال میں مزے ہیں مومن کے، مومن کے تو مزے ہی مزے. اس لیے میرے دوستو زندگی اگر حضور کی سیکھ لی نا، اگر حضور کی زندگی سیکھ لی تو پھر دنیا میں کبھی پریشانی کا مسئلہ نہیں ہے. حضور نے ایسی ایسی دعائیں بتائی ہیں، ایسے ایسے عمل بتائے ہیں، کاش ہم وہ اعمال سے، میں نے پیچھے ایک دعا بتائی تھی، کوشش کرتا ہوں میں ہر جمعے میں کوئی ایسی ایک دعا کو بتا دیا کروں، اللہ کرے عمل کرنے والے بن جائیں. ایسا عمل، ایسے اعمال بتا کے گئے ہیں حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ہر مسئلے کا حل تو بتا کے گئے ہیں. میں کل کسی اس کا سن رہا تھا، ایک مفتی صاحب ہمارے ہیں، وہ سنا رہے تھے یہ کیسی کلیئر زندگی تھی، کیسی کلیئر زندگی تھی کہ جب فتوحات ہو گئی نا، بہت زیادہ فتوحات. کل مجھے یہ مسئلہ مجھے کل مفتی صاحب کے بیان سے سمجھ آیا. جب فتوحات ہو گئی بہت زیادہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بہت زیادہ فتوحات ہو گئی تھی، وہ اسلام کہاں تک پھیل گیا تھا، وہ شمالی افریقہ تک اسلام چلا گیا تھا، ادھر سے یورپ تک چلا گیا تھا، ادھر سے ایران تہس نہس ہو گیا. تو جب اتنی پھیل گئی تو وہاں جو لوگ رہتے تھے مدینہ منورہ کی زندگی سخت زندگی تھی بہت. اب یہ والی گرمی جب بتاؤ باہر، یہ گرمی 44 گرمی برداشت نہیں ہو رہی، باہر نکل کی ہمت نہیں پڑتی. تو اب تو اے سی میں بیٹھے ہیں، تو وہاں اس وقت تو اے سی نہیں تھا، اور گرمی 8 مہینے گرمی ہوتی تھی، اتنی سخت زندگی، اور ہر طرف ریت ہی ریت، اور سوائے کھجور کے اور کچھ بھی نہیں. کوئی انسانی فطرت ہے، انسان سبزہ دیکھنا چاہتا ہے، سبزہ دیکھنے سے آنکھوں کو راحت ملتی ہے. وہ ایک میرے دوست مفتی صاحب ہیں، کہتے ہیں میں وہاں مدینہ اپنا مکہ مکرمہ میں گرفتار ہو گیا تو مجھے جیل میں رکھا انہوں نے. تو جیل میں ایک نیچے رہتے تھے، بالکل تہہ خانے میں رکھا ہوتا تھا، تو وہاں پہ کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی.
تو ہمارا اتنا دل کرے سبزہ دیکھنے کو، تو ہمیں وہ جو کھانا لا کے دیتے تھے نا، تو ان میں پیاز آیا، پیاز، تو ہم نے چھوٹی سی بوتل لے کے نا پیاز کو اس میں رکھے کہ اس کے پیاز پھوٹ پڑتا ہے، اس میں کہتے پیاز پھوٹ جاتا تھا تو اس میں سے ایک ڈنڈی سے نکلا تھا سبزے کی، ہم وہ ڈنڈی دیکھتے رہتے تھے، اتنا اس کو دیکھ کے سکون ملتا تھا سبزہ۔ تو وہاں پہ لوگوں نے، صحابہ نے عمر رضی اللہ عنہ کہا کہ بھی ہم ملک شام بھی اپنا ہے، عراق بھی اپنا ہے، ایسی سرزمین، ہمیں اجازت دے وہاں جانے کی۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراست دیکھیں، انہوں نے کہا کوئی پہلی بات تو یہ مدینہ چھوڑ کے جائے کوئی نہ، لیکن جو چلا جائے تو وہاں جا کے شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور وہاں جارڈن کی عورتیں، اللہ نے حسن اتنا عطا فرمایا وہاں ان کو، جارڈن کے لوگوں کو، بہت حسین لوگ، موراکو کے لوگ بہت حسین لوگ، تو وہاں اب شادیاں اس وقت یہ تو چکر تھا ہی نہیں کہ بیوی مارے گی، کہ ایک شادی دوسری شادی کر لی تو بیوی نے کٹ کے پاگل کر دینا، سارے دنیا میں شور مچا دینا کہ دیکھو کتنا بد کردار آدمی، دوسری شادی کر لی سی۔ جس نے دوسری شادی کی ہے وہ بیچارے کو بیڑا ہی غرق کر دیا اس کی بیویوں نے، سارے زمانے میں پھر گئی ہیں، یقین کرو۔ ایک میرا جاننے والا بیچارہ شادی اس نے کر لی، اف توبہ، اس کی بیوی نے جو اس کو ذلیل کیا ہے پوری دنیا میں، میرے گھر بھی پہنچ گئی وہ، اور رو کے کہے جی میری اس دوسری بیوی کو طلاق دلوا دیں، میرے پاس کوئی 150-200 تولہ سونا ہے، یہ سونا لے لیں طلاق دلوا دیں۔ اتنی حد، اس وقت یہ چکر نہیں تھا، اس وقت لوگوں کو پتہ تھا کہ مردوں نے 4 شادیاں کرنی ہوتی ہیں، تو ان کے شادیاں کریں۔ تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ وہاں جا کے کوئی شادی نہ کرے۔ جی کیوں؟ کہاں اگر شادی وہاں کرنی ہے تو شادی کر کے بیوی کو یہاں لاؤ، مدینہ منورہ رکھو، وہاں نہیں رکھ سکتے۔ اس کے پیچھے کیا لاجک ہے؟ اس کے پیچھے لاجک یہ ہے کہ وہ جو لوگ مسلمان ہوئے ہیں فتوحات کے بعد، ان کی زندگیاں تو ویسی ہیں نہیں، اب وہاں مسلم ٹھیک ہے، اسلام کا غلبہ آیا، لوگوں نے دیکھا کہ اسلام یہ جب قومیں ترقی کر رہی ہوتی ہیں اس کے پیچھے سارے ہوتے ہیں۔ اب دنیا میں نہیں سارے پاکستان کے ہر آدمی نہیں جانا چاہتا کہ میں نے امریکہ کا ویزا لگ گیا تو میں پہنچ جاؤں اتنے۔ اگر امریکہ کا ویزا میں کھول دیں، اگر کہ جی امریکہ کا ویزا کھولا ہے سب چلے جاؤ، تو میں پاکستان پھر زرداری رہ جائے گا، میں باقی سارے چلے جائیں۔ یہ فطرت ہے کہ جب جو قومیں فتوحات کر رہی ہوتی ہیں وہاں آدمی جانا چاہتا ہے، تو جب وہ قوم مسلمانوں کی فتوحات ہو رہی تھی تو لوگ مسلمان ہو جاتے تھے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ جو عورتیں ہیں وہ مسلمان تو ہو گئی ہیں، ابھی جی دین کا ان کو پتہ نہیں، اگر تم لوگ شادی کر کے وہیں رہو گے تو اگلی جنریشن میں تباہ ہو جائے گی۔ یہ آج سمجھ آئی مجھے بات کہ وہاں جو ہمارے بھائی یورپ میں، امریکہ میں ادھر چلے جاتے ہیں، شادیاں وہاں کر دیتے، پھر وہیں رہتے ہیں، ان کے بچے، یقین کرو میں نے جو دیکھے ہیں بچے، جو میں جا کے وہاں، اللہ مجھے بہت دفعہ لے جاتا ہے، وہاں جاتا ہوں میں، تو بچوں کے حالات بڑے عجیب و غریب ہیں وہاں۔ یورپ کے بچے، یو کے بچے، امریکہ کے بچے، وہ مختلف بچے ہیں، ہمارے بچوں کی طرح نہیں ہیں، وہ بالکل ڈل بلل ہیں، کچھ بھی نہیں، ایسے لگے گا جیسے چلے ہی۔ میں دیکھتا ہوں بچوں کو، یہ بچے کس طرح کے ہیں، ان کے اندر وہ کانفیڈنس ہے نہیں کہ ہمارے بچے، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ایسے بھاگ رہے پھر رہے، وہ بچے دیکھو مم، یہ کہتے ہیں یہ کیا ہے، ان کو، ان بچوں کو کیا ہے، کچھ ہے، وہ بچے میں کانفیڈنس ہے ہی نہیں ان کو، وہ آدھے ماں کی طرف سے ہیں، آدھے باپ کی طرف سے ہیں، وہ کہتا ہے مسیتے جاؤ، وہ دیکھتا ہے یہ ادھر ہے، ادھر جاؤ، وہ کنفیوز ہیں سارے بچے۔ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت کہا تھا کہ بھی جو شادی کرے وہ یہاں لے کے آئے بیویوں کو، وہاں نہ رہے۔ لیکن جب بعد میں بات جب کھل گئی تو ساری دنیا، سارے لوگ وہاں چلے گئے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بھی شخصیتیں دمشق چلی گئی، وہاں رہنا شروع کر دیا۔ خیر، یہ میں آپ کو بس عرض اس لیے کر رہا تھا کہ دیکھو کتنا کلیئر ہر چیز کا میسیج دیا، ہر چیز سمجھائی کہ تم نے کرنا کیا ہے۔ لیکن ہم میں سے اگر ہم ابھی نبی کی زندگی سیکھ لیں تو ہمارے ہر مسئلے کا حل نبی کی زندگی میں ہے۔
100 گلاں دی ایک گل تے بہت ہے پڑھ دو. اللہ مجھے بھی سکھا دے زندگی، آپ کو بھی سکھا دے. اور آج کا آخری پیغام آپ سے یہ ہے کہ میری درخواست ہے آپ سے زندگی میں کچھ نہ کچھ وقت اللہ کے راستے میں جماعت میں جا کے لگاؤ. ایک دفعہ لگا لو 3 دن، ایک دفعہ لگا کے دیکھ لو. وہ کہتا پیر بچہ نہیں دے گا تو گھر بھی نہیں آن دے گا، نہ سمجھے گا پھر نہ جانا. اس لیے کوشش کرو، کریں گے انشاءاللہ. واخر دعوانا